أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں میرے شہزادے بچے، میرے پیارے بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ کو دائی دین بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے اپنے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں کہتا، بلکہ جو وہی مجھ پر کی جاتی ہے وہ ویسے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی کہ مسلمانوں کو یا کفار ہیں یا مشرکین ہیں، اور اپنی مرضی سے میں کچھ بدل بھی نہیں سکتا۔ اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی پوجا کرتے ہو وہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 19۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ، اور نہیں تھے لوگ، إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، مگر ایک امت، فَاخْتَلَفُوا، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ، اور اگر نہ ہوتی وہ بات، سبقت من ربک، جو پہلے طے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَینَہُم فیما، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اس بارے میں، فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، ابتدا میں تمام انسانوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، یعنی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے، کوئی جھوٹا خدا نہیں، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی بت پرستی نہیں تھی۔ لیکن ہوا کیا، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اور یہ بات ممکن تھی کہ مشرکین کہتے کہ خدا نے تمہارے دین میں منع کیا ہوگا مگر ہمارے دین میں تو نہیں کیا۔ اسی بات کا جواب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو دیکھیں ہمیشہ سے ایک رہا ہے، کہیں بھی کسی نبی کے لیے کوئی عقیدہ نہیں بدلا۔ پھر جب لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بہکتے گئے اور جدا جدا ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے اور حق پر لانے کے لیے کیا کیا بھلا؟ اپنے انبیاء بھیجے، اپنے رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے بھی کسی بھی قوم کے لیے شرک کو جائز نہیں دیا، جائز نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے باہمی اختلافات کو زبردستی اس لیے نہیں مٹایا گیا کہ پہلے سے اللہ کے علم میں یہ بات طے تھی کہ یہ دنیا دار عمل ہے اور انسان کے لیے آزمائش ہے، اعمال کے ساتھ ان کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور دنیا قطعی اور آخری فیصلے کی جگہ ہے بھی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے کر آزاد چھوڑ دیا ہے، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ اگر یہ بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو سارے اختلافات کا فیصلہ ایک دم کر دیا جاتا، یعنی ان کی گمراہی کی وجہ سے وہ فوراً تباہ کر دیے جاتے۔ حکمت یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، فوراً پکڑ نہیں ہوتی بلکہ مہلت دی جاتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 20 پڑھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، کیوں نہ اتاری گئی اس پر کس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آیۃ من ربی، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ، فرما دیجئے، انما الغیب للہ، بے شک غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پچھلی آیات میں ہم کافی مرتبہ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کفار مکہ آپ سے فرمائشی معجزوں کا تقاضا کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں تو ہمارے سامنے آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا فرشتے اتار دیں، یا سونے کا محل بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معجزات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسانوں کے مطالبوں کے مطابق معجزے نہیں اتریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طرف سے کوئی نشانی نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب اور کس نشانی کا ظاہر ہونا حکمت کے مطابق ہے، لیکن کفار مکہ کی وہی ایک رٹ، وہی ایک کہنا یہی تھا
کہ جن نشانیوں کی وہ فرمائش کرتے وہ کیوں نہیں اترتی ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صداقت کی بہت سی نشانیاں پہلے بھی بھیجی جا چکی ہیں، تو پھر تم کون سا ایمان لے آئے تھے؟ ہاں، تو دلیل میں ہے نا، فرمائشی معجزے دکھانا ضروری نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ آئندہ جب بھی خدا کی مصلحت ہوگی وہ نشانی دکھا دیں گے۔ اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے کہ وہ مستقبل میں کس قسم کی نشانیاں ظاہر کریں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی منتظر ہو، ہم بھی تمہارے سامنے انتظار کر رہے ہیں۔ تو آگے سے یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیسے جانیں گے کہ آپ کی بات سچ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ایک آنے والا وقت بتائے گا کہ حق تعالیٰ اس دین کو کس قدر روشن کریں گے اور مخالف ذلیل و خوار ہوں گے، برباد ہو جائیں گے۔ سو زمانہ جانتا ہے کہ ویسا ہی ہوا۔ یہاں اس آیت میں انتظار کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو، چاہے وہ فیصلہ ہدایت کے مطابق ہو یا پھر تمہارے عذاب کے متعلق۔ دراصل اس آیت میں یہ بھی بات واضح کی گئی ہے کہ ایمان جو ہے معجزات کو دیکھ کر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ سچائی کی پہچان کر ہوتا ہے۔ اور غیب کا سارا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بلکہ ہے ہی نہیں۔ غیب کا سارا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 21 پڑھتے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو یعنی کافروں کو رحمتاً کوئی رحمت، من بعد ضراء مستہم، تکلیف کے بعد جو پہنچی ہو انہیں، یعنی کہ تکلیف کے بعد کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اذا لہم، تو اچانک ان کے لیے مکرون، کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے، فی آیاتنا، وہ جو چلتے ہیں ہماری آیتوں میں، قل اللہ اسراؤ، کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیز ہے، مکرن، چال چلنے میں، یعنی کہ تدبیر، چھپی ہوئی تدبیر بنانے میں، ان رسولنا، بے شک ہمارے رسول یعنی فرشتے جو ہیں، یکتبونا، لکھ لیتے ہیں، ما تمکرون، جو تم چالیں چلتے ہو۔ اہل مکہ پر حق تعالیٰ نے 7 سال کا قحط مسلط کیا تھا۔ جب ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تو گھبرا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ دعا کریں، اور وعدہ کیا کہ یہ عذاب جو ہے اٹھ جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی اور قحط کی بلا دور ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ تو پھر وہیں شرارتیں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے لگے۔ انہی باتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، جیسے آسانی ہے، خوشحالی ہے، صحت ہے، نعمت، آسائش، یہ سارا کچھ رحمت ہی ہے نا۔ اور اس تکلیف کے باوجود جو انہیں اللہ کی طرف سے پہلے پہنچی تھی، یعنی پہلے لوگ تکلیف میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہماری آیات میں یعنی چلاکیاں اور مکر کرنے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں، جھٹلانے لگتے ہیں، تکبر اور بہانے بنانے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ ہیلہ بازیاں یا سازشیں ایک ایک کر کے لکھی جا رہی ہیں، وہ سارا دفتر قیامت کے دن تمہارے سامنے کھول دیا جائے گا۔ پھر جب فرشتوں سے تمہارا کوئی عیب اوجھل نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ سے اوجھل ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہوگا؟ تم لوگ اپنے مکر و فریب پر مغرور ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جوابی خفیہ تدبیر تم لوگوں سے کہیں تیز اور سریع الاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرم کی باگ اتنی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں کہ مجرم کو نشہ غفلت میں چور ہو کر سزا کا تصور بھی بھول جاتا ہے، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو باغیں فوراً کھینچ لی جاتی ہیں۔ لہٰذا عقل مند کو چاہیے، کیا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی نرمی، بردباری اور خوش